بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس وقت عقیل کی حالت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی، ماں باپ اور دوسرے مسلمانوں نے اونچی آواز سے رونا شروع کر دیا تھا، اور ان کے رونے کی آواز سے سنگ دل پہرے داروں کو خوشی ہوئی تھی۔ وہ سمجھے تھے کہ اب مسلمان بھوکے پیاس سے مرنے لگے ہیں۔ اسی وقت ہشام مخزومی درے کے قریب سے گزر رہا تھا۔ اس نے بھی مسلمانوں کے رونے کی آواز سنی تھی۔ ہشام مخزومی ایک رحمدل انسان تھا۔ اسے مسلمان اور ہاشم قبیلے پر کیے گئے ظلم پسند نہ تھے۔ اس نے پہرے والوں سے پوچھا کہ یہ درے سے رونے کی کیسی آوازیں آ رہی ہیں۔ ایک پہرے دار نے ہنس کر کہا، ان بیوقوفوں کے پاس غلہ ختم ہو گیا ہے، شاید کوئی بچہ بھوک سے تنگ آ کر مر گیا ہے۔ ہشام کو پہرے دار کی سنگ دلی پر غصہ آیا۔ اس نے کہا، ظالم وحشی، تو اس لیے ہنس رہا ہے کہ کوئی مسلمان بچہ بھوکا مر رہا ہے۔ وہ فوراً لوٹا۔ اس نے ارادہ کیا کہ آج وہ کعبے کے دروازے پر جا کر اس ظالمانہ عہد نامے کو پھاڑ ڈالے گا جس نے مسلمانوں کا جینا دوبھر کر دیا ہے۔ لیکن یہ کام آسان نہ تھا۔ عہد نامے کو پھاڑ ڈالنے کا مطلب تھا تمام قبیلوں سے لڑائی مول لینا۔ اس کے بعد وہ اپنی نرمی کی وجہ سے مسلمانوں پر کیے جا رہے ظلم کو برداشت نہ کر سکا۔ وہ عہد نامہ کو پھاڑ کر تمام قبیلوں سے مقابلہ کرنے پر تیار ہو گیا۔ ہشام تیزی سے خانہ کعبہ کی طرف روانہ ہوا۔ ابھی وہ تھوڑی ہی دور گیا تھا کہ زبیر بن امیہ سامنے سے نظر آیا۔ زبیر عبد المطلب کا ناتی تھا۔ ہشام نے اسے روکتے ہوئے کہا، زبیر، کیا یہ انصاف ہے کہ تم کھاؤ پیو اور ہر قسم کے لطف اٹھاؤ، اور تمہارے نانا اور تمہارے خاندان والوں اور مسلمانوں کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو ایک ایک دانہ نصیب نہ ہو، اور وہ بھوک سے ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر جائیں؟ ہشام، تم نہیں جانتے ہو میرے دل پر قریش کے ظالمانہ قید اور مظلوم مسلمانوں کی مصیبتوں کا گہرا اثر پڑتا ہے۔ بار بار میرے دل میں آیا کہ اس ظالمانہ عہد نامے کو پھاڑ کر پھینک دوں جس سے مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، لیکن مجھے علم ہے کہ عہد نامہ کے چاک کرتے ہی تمام قبیلے مجھ پر ٹوٹ پڑیں گے، اور میرا قبیلہ تمام قبیلوں کا مقابلہ نہ کر پائے گا۔ اس لیے خاموش ہوں۔ اگر تم میرا ساتھ دو تو میں ابھی عہد نامہ پھاڑ دوں۔ زبیر نے کہا، سنو زبیر۔ ہشام بولا، میں اس وقت شعبہ علی ابی طالب سے آ رہا ہوں۔ مسلمان رو رہے ہیں، شاید ان کا کوئی بچہ بھوکا مر رہا ہے۔ مجھ سے یہ بات دیکھی نہیں جاتی۔ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ آؤ ہم دونوں مل کر عہد نامہ پھاڑ دیں۔ چلو، زبیر نے کہا۔ دونوں چلے۔ جب بازار کے کونے پر پہنچے تو ان کو مطعم بن عدی اور عبد البختری ملے۔ مطعم نے پوچھا، کہاں جا رہے ہو؟ زبیر اور ہشام، تم دکھی کیوں دکھائی دے رہے ہو؟ ہشام نے بتایا، مسلمانوں کے بچے بھوک سے بلک بلک کر رو رہے ہیں اور جان دے رہے ہیں۔ فاقے کے مارے ہوئے ماں باپ اپنی اولاد کو موت کے منہ میں دیکھ کر خون کے آنسو رو رہے ہیں۔ عبد البختری، کیا تم اپنے بچوں کو فاقہ کر کے مرتا ہوا دیکھ سکتے ہو؟ نہیں دیکھ سکتے۔ کیا ہم اتنی سختیاں برداشت کر سکتے ہیں جتنی 3 سال کی مدت سے مظلوم مسلمانوں نے برداشت کی؟ ہشام نے پوچھا۔ کبھی نہیں کر سکتے، عبد البختری نے جواب دیا۔ مسلمانوں پر ظلم و ستم کی انتہا ہو چکی ہے۔ ہشام، کیا ہم انسان نہیں، جانور ہیں، وحشی جانور؟ نہیں، ہم انسان ہیں، مہذب انسان۔ پھر یہ کہاں کی انسانیت ہے کہ ہم اپنے قبیلے والوں کو بھوکا مار دیں؟ آخر مسلمان بھی تو انسان ہی ہیں۔ سال بھر سے تنگ درے میں پڑے مصیبتوں کو جھیل رہے ہیں۔ اب ہمیں ان کا بائیکاٹ ختم کر دینا چاہیے۔ بے شک ہمیں انسانیت کو شرم دلانے والے اس عہد نامے کو پھاڑ ڈالنا چاہیے، عبد البختری نے کہا۔ ہشام خوش ہو گیا اور اس نے کہا، آؤ اب ہم 4 ہو جائیں گے،
اب ظالم اور بے رحم قریشیوں کو ہمارے مقابلے کی جرأت نہ ہو سکے گی۔